سلطان دو عالم شدائی شاہ مدد شاہ گدایا مدد تشریف لائے ہوئے ہیں یہ صدا آئے بغداد بغداد بھلے میرا بغداد بھلے میرا بغداد والے یہ صدا آئے بغداد والے آج تشریف لائے ہوئے ہیں مجھ پہ میرے پیا کی نظر ہے مجھ پہ میرے پیا کی نظر ہے مجھ پہ میرے پیا کی نظر ہے میری پل پل کی ان کو خبر ہے میری پل پل کی ان کو خبر ہے کرم میرے غوث ورا کا ہے کرم
سرکار کر دو، پوری امید سرکار کر دو، پوری امید سرکار کر دو، پوری امید سرکار کر دو، جھولیاں آج ہم سب کی بھر دو، جھولیاں آج ہم سب کی بھر دو، خیر ہو شاہ بغداد والے، خیر ہو شاہ بغداد والے، ہم بھی دامن بچھائے ہوئے ہیں، خیر ہو شاہ بغداد والے، خیر ہو شاہ بغداد والے، ہم بھی دامن بچھائے ہوئے ہیں، واسطہ میرے دادا پیا کا، واسطہ میرے دادا پیا کا، کوئی محفل سے خالی نہ جائے، کوئی محفل سے خالی نہ جائے، واسطہ میرے دادا پیا کا، واسطہ میرے دادا پیا کا، کوئی محفل سے خالی نہ جائے، کوئی محفل سے خالی نہ جائے، تیرے دیوان یا غوث اعظم، تیرے دیوان یا غوث اعظم، تیری محفل سجائے ہوئے ہیں، تیرے دیوان یا غوث اعظم، تیرے دیوان یا غوث اعظم، تیری محفل سجائے ہوئے ہیں، آج کیوں ہے غلاموں کا جرمٹ، آج کیوں ہے غلاموں کا جرمٹ، کیوں دیے جگمگائے ہوئے ہیں، سب درود پاک پڑھی صلی اللہ علیہ یا ماشاءاللہ یہ تھے جناب سید ریاض حسین شاہ صاحب جو کہ بارگاہ محبوب میں اور بارگاہ غوث الثقلین میں حاضری پیش فرما رہے تھے۔ تشریف لاتے ہیں خطاب کے لیے خطیب اہل سنت عالم نبیل فاضل جلیل مقرر شریف بیان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ریحان رضالوی صاحب، آپ تشریف لائیں اور بارگاہ غوث الاعظم میں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ علیہ قادریہ فاضلیہ بٹالہ شریف، آستانہ علیہ قادریہ فاضلیہ بٹالہ شریف۔ تشریف لاتے ہیں محترم المقام محمد ریحان رضالوی صاحب اس شعر کے ساتھ۔ ایسا کی تیری خیر، ایسا کی تیری خیر، تیرے میکدے کی خیر، ایسی بلا کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے۔ محترم المقام مفتی محمد ریحان رضالوی۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا طبيبنا وطبيب قلوبنا راحتنا وراحة صدورنا أعلانا وأولانا
ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم. صلوا على الحبيب. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك وخير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى يا ربي بالمصطفى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اما بعد. عزیزان گرامی قدر بزرگو دوستو ساتھیو، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حبیب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم شکر احسان کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوق انسان بنایا. اشرف المخلوق انسان بنانے کے بعد نبی آخر زمان جان انس و جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پیدا فرمایا اور لا تعداد مرتبہ اس کا کرم شکر فضل انعام احسان کہ اس نے حضور علیہ السلام کا امتی بنانے کے بعد مسلک عشق و محبت مسلک اہل سنت پر کاربند فرمایا. عزیزان گرامی قدر، یہ ہمارے لیے وقتوں کی معراج ہے اور الحمدللہ جس موقع پر ہم جمع ہیں یہ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم کے حوالے سے ہم بڑی 11ویں شریف کے لیے یہاں جمع ہیں اور بلا مبالغہ میں اپنے لیے بہت اعزاز کی بات سمجھتا ہوں کہ یہ خانوادہ حضور فاضلی بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اور اس کے بعد خاندان فاضلیہ کا یہ فیضان ہے کہ جو ہمارے بزرگوں کی محنت اور ہمارے بزرگوں کو دعائیں ملی اس خانوادے سے کہ الحمدللہ آج ہم انہی بزرگوں کے سامنے انہی کے اکابرین کا تذکرہ کرتے ہوئے ہمارے لیے اور میں اپنے لیے خاص طور پر بڑے فخر اور اعزاز کی بات سمجھتا ہوں. الحمدللہ یہ خانوادہ بٹالہ شریف کا فیضان ہے کہ آج میں یہاں پر کھڑا ہو کر حضور غوث العظم کی شان کے حوالے سے مناقب کے حوالے سے بیان کروں گا کہ اللہ رب العزت ہمارا یہاں جمع ہونا مل بیٹھ کر ذکر کرنا ہمارے لیے توشِ آخرت بنائے. عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اللہ کے بندے ہیں نہ انہیں کوئی قیامت کے دن خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. اسی کے تناظر کے اندر جب ہم اللہ والوں کی نشانیوں کے حوالے سے یہ دیکھتے ہیں اور پھر حضور غوث العظم کو دیکھتے ہیں تو عزیزان گرامی قدر ہمیں یہ فخر محسوس ہوتا ہے، سکون اور راحت محسوس ہوتی ہے کہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کر رہے ہیں جو خلاف شرع ہو یا حکم خداوندی کی حکم عدولی ہو رہی ہو. ہمارا ہر عمل یا حکم خداوندی کے تحت ہے یا سنت مصطفیٰ ہے. ہم اولیاء کے پاس جا رہے ہیں تو اس نیت کے ساتھ جا رہے ہیں کہ یہ حکم خداوندی ہے. اس کی مثال ہمارے سامنے جناب موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات والا واقعہ ہے کہ انبیاء کو حکم ہو رہا ہے اور تمام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے ولی ہیں. عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے اپنے نبی کو کہ جاؤ اور وہاں پر جاؤ، اور انبیاء
وہاں پر پھر جا رہے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں اس واقعہ سے جو ہمیں ایک مثال ملتی ہے، ہمارے سامنے آتا ہے کہ جہاں پر جو وہ مچھلی اور سارا واقعہ آپ کے سامنے ہے، کیونکہ میں نے حضور غوث الاعظم کے حوالے سے بات کرنی ہے، اب سمجھ آ رہی ہے کہ جہاں پر اولیاء ہوتے ہیں وہاں پر شریعت بھی ہوتی ہے، وہاں پر طریقت بھی ہوتی ہے۔ وہاں اولیاء جس جگہ پر موجود ہوتے ہیں وہاں پر روحوں کو زندہ کیا جاتا ہے، وہاں پر قلوب و اذہان کو منور کیا جاتا ہے، وہاں پر دل جلا بخشتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اب ہم حضور غوث الاعظم کی شان کے حوالے سے جب یہ دیکھتے ہیں تو بے شمار مماثلت اور بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں یہ نظر آتی ہیں کہ جس انداز کے اندر اللہ رب العزت نے جو مقام و مرتبہ حضور سرکار دو عالم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، اسی کی مماثلت کے ساتھ اللہ رب العزت نے حضور غوث الاعظم کو وہ شان بھی، وہ عظمت بھی، وہ رفعت بھی عطا فرمائی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور غوث الاعظم اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی آمد سے قبل ہر نبی نے، آنے والے نے بتایا کہ آنے والا ایک مقرر